نوشاد صاحب، سب سے پہلے آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ کل کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر شامل تھے، اور جب میں نے ان سے یہ کچھ معصومانہ سوالات پوچھے ریگارڈنگ عثمان بزدار، فراگوگی اور ان کی اہلیہ جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سازش ہو رہی تھی، شاید انہیں کوئی لگ رہا تھا کہ کسی نے تخریب کاری کی ہے. تو یہ جو آج میں نے بڑے محدود وقت میں بڑی محدود چیزوں کو ڈسکس کر کے بتا دیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ کا پروگرام تحقیقاتی ادارے سن رہے تھے، انہوں نے کہا یار یہ فائزہ بخاری صاحبہ نے اتنے بڑا انکشاف کیا ہے، اس کو ذرا ثبوت کے طور پہ سامنے لے آیا جائے. آپ کہتی ہیں عجب کرپشن کی غضب کہانی. ہاں جی. ہمارے ایک دوست تھے رانا مدثر، وہ شفٹ انچارج ہوا کرتے تھے، وہ اس کو الٹ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے غضب کرپشن کی عجب کہانی. عجب کہانی. اب یہ غضب کرپشن اس لیے ہے کہ اس میں جو اس کا والیوم آپ نے دیا ہے، ویسے تو آپ نے بڑا محدود کر دیا ہے جتنی خبر آئی ہے، لیکن یہ کوئی اسی خبر میں ایک جگہ پہ نا وہ کہتے ہیں کہ 102 اکاؤنٹس یعنی 102 اکاؤنٹس کا پتہ لگایا گیا ہے. 14.5 ارب روپیہ جتنے آپ نے بتائے ہیں وہ، اور ساتھ 14.5 ارب روپے تک کی مالیت ہے. اب میری رائے کیا ہے؟ میری رائے ہے، دیکھیے جتنا عرصہ ہم نے دیکھا یہاں بزدار صاحب کا ٹینیور تھا اور جو کچھ یہاں ہو رہا تھا، کل میں نے اس کا ریفرنس بھی آپ کو دیا تھا کہ کرپشن کے جو حالات تھے، فرنٹ مین جو ہے نا وہ کبھی ایک نہیں ہوتا. نہ صرف فرنٹ مین ہوتا ہے، پھر فرنٹ مین کے آگے فرنٹ مین ہوتے ہیں، بہت سارے فرنٹ مین یا ویمن، اور پھر ان کے آگے بھی ہوتے ہیں. یہ ہر ٹیئر پہ فرنٹ مین ہوتے ہیں، ہر سطح پہ ہوتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں جڑے ہوئے تھے. ہم نے تو ایون کوئی اگر چوائس صاحب برا نہ مانے تو 1-2 صحافیوں کی بھی قریب ہونے کی اطلاعات آئیں. پلس یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ کے گورنمنٹ سرکل میں لوگ ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی جو ہے نا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس سطح کی کرپشن ممکن ہو پاتی ہے. ابھی تو یہ آپ کے سامنے صرف وہ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ سامنے آیا ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے، آپ نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے ایسوسیٹ ایسے ہوں وہ خود بھی یقیناً اسی طرح کا ہوگا. اچھا، آج سے 5 سال پہلے جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، ہم جب سوالات اٹھاتے تھے کہ جناب ایک شخص ہے جس کی کوئی انکم نہیں ہے، وہ لینڈ گزر پہ پورے پاکستان کے دورے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ پھر اس کے سیکیورٹی گارڈز ہیں، پھر ان کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ پھر اب بات آئی 400 کنال زمین کا معاملہ آ گیا بنی گالہ. اچھا، وہ بنی گالہ جو تھا وہ بیچارے پلانرز جو ٹاؤن پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں یا سی ڈی اے کے لوگ تھے، انہوں نے بنایا تھا کہ اسلام آباد کے اندر نا سبزیاں اور پھل اور گوشت یہ سستے داموں وہاں پہ نا فارم ہاؤسنگ کی جائے تاکہ یہ بنایا جائے. یہ اس اسکیم کے تحت یہ زمین حاصل کی گئی. پھر اس مزے کی بات کیا ہے، میں حیران ہو گیا تھا اس دن جس دن یہ پتہ چلا کہ آن دا ریکارڈ یہ کہا گیا کہ یہ جو بینامی زمین خریدی گئی ہے اس کے لیے جو پیسہ آیا ہے، وہ پیسہ جو ہے نا وہ اس لیے بینامی زمین خریدی گئی ہے کہ ٹیکس ایویڈ کیا جائے. اینڈ انٹرسٹنگ بات یہ کہ آج تک اس ٹیکس ایویژن کا کیس نہیں بنا، صرف اس لیے کہ وہ جو معاملات سارے تھے وہ ہمارے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، انہوں نے ان کو دبا دیا، اس پہ مٹی ڈال دی یا جو بھی کیا، یہ ان کا فیصلہ تھا، اور انہوں نے ان کی زمین کو ریگولرائز بھی کر دیا، باوجود اس کے کہ وہاں پہ کسی غریب کا مکان گر گیا. بہت سے مکان گر گئے تھے اسی ایک معاملے کے اندر. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ میں اگر ٹیکس چوری کروں، فرض کریں تو چور تو میں ہوں. بالکل ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کرے چوری تو چوری ہے، اور چوری آنے کی بھی ہے اور لاکھوں کی بھی ہے اور کروڑوں کی بھی ہے. سو پھر یہ جو کانسیپٹ تھا کہ نہیں جی وہ صادق اور امین اور کیسے ڈکلیئر کروایا گیا اور کیسے اس پہ بات کی گئی اور اس کے بعد ساری دنیا چور ہے. اب آپ دیکھ رہے تھے یہ بیانیہ جو ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ جی سارے چور ہیں ماں سوائے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے چور ہیں. پھر ہم نے واشنگ مشینیں بھی دیکھی، پھر ہم نے دھلتے بھی دیکھے لوگ، اب بھی ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں. یہاں آگے وہ پاک صاف ہو گئے. یہ جو مسئلہ ہے نا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دور میں فراگوگیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ اب آپ کہیں کہ جی میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ٹینیور میں ایسا ہو رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا اس طرح کا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک نامور ماڈل جو ہے وہ بھی سامنے آئی. فرق صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو آ کے کسی ایسے شخص کو جو اس طرح کا جس پہ الزام لگ جائے، میں نہیں کہتا کہ مجرم ہو،
لیکن اس کو پھر ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہوں تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سارا کچھ بھی ہم نے دیکھا, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ صداقت بھی ہے, ایمانداری بھی ہے, اور پھر مسیحا بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے.